بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسلامیات ہے جماعت دہم کے لیے یہ ویڈیو سرحد اسکول اینڈ کالج کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ احادیث ہے، اور احادیث میں سے حدیث نمبر 1 ہے، جو منہاج الحدیث میں حدیث نمبر 1، من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یہ حدیث نمبر 1۔ اور اس کے ساتھ ہم حدیث نمبر 2 وہ بھی پڑھ لیں گے۔ حدیث نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے، من نصر قومہ علی غیر الحق فهو كالبعیر الذی ردع فهو ينزع بذنبہ۔ تو یہ 2 حدیث ہے، تو ان دونوں حدیث کا ہم کیا کر لیں گے، اس کے جو ترجمہ ہے اور ساتھ اس کا جو تشریح ہے، یہ دونوں ہم آج پڑھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے حدیث نمبر 1 ہے، اس میں خلاصے کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان فرمائے کہ ایمان تب کامل ہوتا ہے جب انسان کے اندر یہ 4 صفات ہو، یعنی اس آدمی کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے جب اس کی کیا ہو، اس میں یہ 4 صفات موجود ہو۔ سب سے پہلا جو ہے من احب للہ، یعنی پہلا صفت یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جو بھی بندہ محبت کر لے تو کس کے لیے کر لے، اللہ کے لیے کر لے۔ کسی سے اگر محبت کرنا ہے تو اللہ کے لیے ہو۔ اور دوسرے نمبر پر ہے البغض للہ، اگر کسی کے ساتھ دشمنی کرنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور تیسرے نمبر پر من اطاع للہ اور واعطى للہ، اور جو کوئی بندہ کسی کو کوئی دیتا ہے تو بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور ومنع للہ، چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکے تو یہ ایمان اس کے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے الحب للہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت جو کوئی اور نہیں کر سکتا، جو اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے بندوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کہ وہ بھی اللہ سے محبت رکھتے ہوئے اس کی رضا جوئی کے لیے اور اس کے دوستوں سے اور ان کے جو پسندیدہ لوگ ہیں اس سے محبت کیا کر لے۔ اور جو بندہ کسی دوسری مسلمان کے ساتھ محبت کرتا رہتا ہے تو اس میں اس کی ذاتی غرض شامل نہ ہو، صرف خالص اللہ کے لیے اس کا کیا ہو، دین کے خاطر اور اللہ کی خاطر اس کا محبت دوسرے مسلمان کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ جو خدا کی دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو ان کے چہرے نورانی ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے، اور اسی طرح ان کی چاروں طرف نور ہی نور ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ ملا کے جوڑ لیتا ہے تو اس کی گناہ اس کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایمانی جذبہ اور محبت ہوتا ہے۔ اور ایمان کے خاطر جب ایک مسلمان دوسری مسلمان کا کیا کرتا ہے، خیر خواہی اختیار کر لیتا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ اور خاندان ہے، تو جو بھی بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ بے حد اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت اس میں یہ ہے کہ البغض للہ، کہ جب مومن کا بغض اور عناد کسی دوسرے کے ساتھ ہو تو بھی خالص اللہ کے لیے ہوگا، کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرے گا، یعنی جو ظالم ہے اور جو فاسق ہے اور جو کیا ہے کافر ہے یا فاجر لوگ دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان سے اگر مسلمان بغض رکھ لے تو یہ اللہ کی خاطر ہوگا۔ اس لیے کہ جو ظالم کافر اور جو فاسق اور فاجر آدمی، اللہ کی دین کا مذاق اڑانے والا آدمی، یہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے مومن بھی اسی آدمی کے ساتھ کیا کر لے گا، بغض رکھے گا، دشمنی کر لے گا۔ یہ بھی ایک ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اور تیسرا اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس حدیث میں کہ وَآتَى لِلَّهِ، کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز عطا کر لے تو بھی اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی ریاکاری
اور دکھلاوا نہ ہو۔ اگر آپ نے ایمان کے حیثیت سے کسی دوسرے مسلمان کی مدد کی ہے، اس کو غریب ہے، اس کو آپ نے کوئی پیسے دی ہے یا اس کے ساتھ اور کوئی اچھائی کیا ہے، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ عطا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا اجر و ثواب دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے کھجور کا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عمل نامے میں لکھ دیتا ہے۔ اور کوئی بندہ اللہ کی راہ میں کیا کہ ان ریا اور دکھلاوے کے خاطر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر لیتا ہے تو اس پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث میں تیسرا اصول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بندہ کوئی چیز کسی مسلمان کو دے دے، عطا کر لے، تو بھی خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں اپنی ذاتی غرض یا اپنی ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اور لاسٹ میں چوتھا جو صفت ہے ومن علی اللہ ہے۔ ومن علی اللہ یعنی جو چیز کسی بندے سے روک لے تو وہ بھی اللہ کے لیے روکنا ہوگا۔ اگر آپ نے کسی بندے سے روک لیا ہے کسی چیز کو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا آدمی ہے جو زناکار ہے یا شراب نوشی کر لیتا ہے، تو اگر آپ اس کو پیسے دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے اور اس کو پیسے نہیں دیتا ہے تو یہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا، اس لیے کہ آپ نے اس کو پیسے دی تو زناکاری میں ملوث ہو جائے گا، وہ شراب نوشی میں ملوث ہو جاتا ہے، تو آپ کا پیسہ غلط جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے ہاتھ اس سے روک لیا اور منع کیا تو یہ بھی آپ کی ایمان کے ایک اصول میں سے ایک اصول ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کے لیے 4 اصول بیان کیے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہوگا، اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ہوگا، اور اللہ کے لیے کسی کے لیے کوئی چیز عطا کرنا ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے کہ اللہ کے لیے کسی کو عطا کرنے سے اپنے ہاتھوں کو کیا کرنا ہے اور روکنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ایسی خوبصورت اس بات بتائی ہے کہ جن پر ہم عمل کر کے اپنے ایمان کو اور اس معاشرے کو کامل اور مکمل بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث کی روح سے 4 اصولوں کو اپنا کے تاکہ ہمارا ایمان بھی کامل اور مکمل ہو جائے۔ اب یہ حدیث نمبر 2 ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث نمبر 2 بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ تو حدیث نمبر 2 یہ ہے کہ من نصر قومہ علی غیر حق فہو کالبعیر الذی رد فہو ینزع بذنبہ۔ یہ حدیث کا الفاظ ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسی کوئی اون کنویں میں گر رہا ہو اور اس کی دم کو پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے گا۔ تو یہ حدیث کا الفاظی معنی ترجمہ ہے۔ اب اس کی تشریح ہے کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف مثال کے ذریعے اشارہ کیا ہے کہ جو کسی ناجائز اور غلط کام میں اپنی قوم کی مدد کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ آدمی جو معاشرے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنی قومیت کی خاطر کسی ناجائز اور غلط کام میں اپنے قوم کے ساتھ کیا کر رہا ہو، مدد کر رہا ہو، تو اس کی جو مثال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ تباہی کی طرف اس طرح بڑھ رہا ہوتا ہے کہ گویا کہ ایک آدمی ہے اور ایک اونٹ ہے اور وہ کنویں میں گر رہا ہو، اور کوئی آدمی جا کے اس کے دم کو پکڑ لیتا ہے، تو یہ اونٹ کو بچانے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے دم کو پکڑ کے تاکہ یہ اونٹ کنویں میں گر نہ جائے، تو یہ اگر اس کو پکڑ لے گا تو یہ خود بھی اس کنویں میں گر جائے گا اور ساتھ اونٹ بھی، دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ دار یا اپنے قومیت میں کوئی آدمی ہو، علاقائی طور پہ ہو، اور ناجائز معاملہ میں وہ لگا ہوا ہو اور یہ اس کی مدد کر لے، اپنی قوم کی مدد کر لے، تو یہ اس کی مثال کی طرح ہے کہ یہ جس طرح یہ اونٹ کنویں میں گر رہا ہے تو یہ خود بھی اس طرح اس میں بربادی میں ہلاک ہو جائے گا۔ اب یہ کہ دین اسلام عادل ہے، دین اسلام
یہ دین عادل ہے، اس میں مساوات ہے، اس میں برابری ہے۔ اسلام انتہائی خوبصورت عادلانہ دین ہے، اور یہ زندگی کی ہر شعبے میں عدل و انصاف اور حق اور صداقت کے راستے پر چلنے کی تاکید کرتا رہتا ہے کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت اسلام دیا ہے اس میں یہ اصول مقرر کیا ہے کہ آپ نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے، چاہیے کہ آپ کے قوم والے کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی ناجائز معاملہ میں ملوث ہے یا وہ ایک ناجائز اور غلط کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹانا ہے، بلکہ آپ نے اس کو روکنا ہے، اس کو واعظ نصیحت کروانا ہے، نہیں کہ آپ خود اس میں کیا ہو جاؤ، اس کے ساتھ مددگار بن جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور پرہیزگاری میں مدد اور تعاون کر لو، جائز کاموں میں ان کی مدد کر لو، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور خیال رکھو کہ کسی گناہ اور ظلم میں ان کا ساتھ نہ دو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جائز کاموں میں، نیکی کی کاموں میں تعاون تو کرنا ہے کسی مسلمان اور اپنے قوم والے کے ساتھ، اپنے علاقے والے کے ساتھ، اور اگر کوئی گناہ کا کام ہو تو آپ نے اس کے ساتھ ہو کہ کسی گناہ میں یا ظلم کے کام میں اس کا ساتھ کیا نہیں دینا ہے، یہ ساتھ نہیں دینا ہے۔ جس طرح وہ ہلاک ہو رہا ہے تو آپ اسی طرح آپ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ عصبیت اور قوم پرستی۔ حدیث مبارک میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے عصبیت سے کام لیا، ان ناجائز کام میں اپنی قوم کی مدد کی، تو اس کی مثال اس اون کی طرح ہے جو کنویں میں گر رہا ہو، اور کوئی اس کو بچانے کے لیے اس کا دم پکڑ کر کھینچ لے تو خود بھی اس میں کیا جائے گا، گر جائے گا۔ تو یہ تو ظاہری بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی دعوت دے، یعنی عصبیت کی دعوت دینے کی بنیاد پر کوئی جنگ کر لے، یا کوئی اس طرح ہو کہ اپنے عصبیت کو لڑکا کے اور پکار کے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس بندے کی قوم کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہے اور یہ اپنے قوم کے ساتھ ان کی مدد کر لیتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر یہ عصبیت میں نہیں آتا ہے، بلکہ یہ اپنی قوم کے لوگوں سے محبت کرنے کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن ہر حال میں انسان کو عصبیت اور قوم پرستی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت اور قوم پرستی کی مذمت فرمایا ہے کہ جو بندہ عصبیت پر آتا ہے یا قوم پرستی پر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے دوسرے کے ساتھ لڑائی کی، اور اس لڑائی میں ان دونوں صحابوں نے کیا کیا، ایک دوسرے اپنی قوم اور قبیلوں کو بلایا اور للکارا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوا اور ان کو فرمایا کہ آپ میں ابھی بھی عصبیت ہے اور قوم پرستی ہے، یہ آپ لوگوں میں نہیں چاہیے، اس لیے اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ تو حدیث کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی قوم میں ناجائز کام دیکھ لے، غلط کام دیکھ لے، تو اس کی مدد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی قوم کی ناجائز اور غلط کام کرنے والوں کے ہاتھ روکنا ہے اور اس کو واعظ اور نصیحت کرنا ہے، تاکہ یہ غلط کام معاشرے میں نہ بڑھ جائے اور اس کے ساتھ معاشرے تباہی کی طرف نہ جائے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بھی غلط اور ناجائز کاموں سے بچا کر رکھیں، اور ساتھ اپنے قوم اور قبیلے کو بھی۔ یہ دو احادیث ہو گئے، حدیث نمبر 1 اور 2۔ تو ان دونوں حدیث کا ترجمہ و تشریح ہو گیا۔ ساتھ یہ کہ آپ یہ اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے اور اس کو بار بار اس کی دہرائی کرنا ہے، تاکہ یہ دونوں احادیث اب بچوں کو صحیح طور پہ یاد ہو جائے۔ والسلام۔